Don't forget to subscribe Rizvi Bhai Online for Islamic information. آپ تک حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فضیلت ہے جس کو ہم میں سے کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا کہ وہ صحابی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ فضیلت ہے اور یہی ایک فضیلت ہے جو ثابت ہے۔ میرے صاحب علمی کتابی ہیں یا فلمی کتابی ہیں، اب یہ آپ خود نظر لگا لیجئے، کیونکہ میرے صاحب سے ہماری ذاتی دشمنی نہیں ہے، لیکن آپ خود ابھی آپ کے سامنے میں دکھاتا ہوں آپ کو کہ میرے صاحب آپ خود دیکھ لیں کہ وہ بابی ہیں، علمی کتابی ہیں یا فلمی کتابی ہیں۔ اب یہ فیصلہ آپ کیجیے گا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹاپک پر جب یہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر پورا وہ ریسرچ پیپر لکھا اور وہ بڑا نام لیتے رہے اور میں اس کو سنتا رہا، کبھی پڑھا نہیں، جب پڑھا تو معلوم ہوا تو وہ تو پوری فلم ڈالی ہے انہوں نے۔ اور ان کا دعویٰ کیا ہے کہ میں علمی کتابی ہوں، بابی نہیں ہوں میں، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں کوئی ایک حدیث بھی نہیں ہے۔ اس پر دلائل کس کے دیے؟ جناب امام ابن اسحاق راہوہ کے، امام ابن حجر کے، ابو حمزہ راوی کے، فلاں راوی کے، ابن ظالم راوی کے۔ تو جناب کہتے کیا ہیں؟ میں بابی نہیں ہوں، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر جو دلائل دیتے رہے وہ کون دیتے رہے؟ بابی دیتے رہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریسرچ پیپر کے باہر لکھا ہوا ہے قرآن و حدیث ہے، اور اندر جا کر کے ابن حجر نے یہ فرمایا ہے، امام سیوطی نے یہ فرمایا ہے، فلاں نے یہ فرمایا ہے، یعنی پوری فلم ڈالی ہے نا انہوں نے۔ اچھا، حالانکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو جب وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، ساتھ میں یہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں، بس اتنے ہی ثابت ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں۔ کیا کہتی ہیں؟ امیر معاویہ رضی اللہ صحابی رسول ہیں، بس اتنا ثابت ہے، اس سے آگے کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ میرا کلپ آ چکا ہے 1 گھنٹے کا کہ جب صحابی ہونا ثابت ہو گیا تو پھر وہی ایک ہی فضیلت ہی کافی ہے، لیکن صحابی بھی کہو، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہو، اور ساتھ میں سائڈ پیپر میں لکھو کہ وہ شرابی تھے، وہ زانی تھے، وہ فاسق اور فاجر تھے، واجب القتل تھے، قاتل تھے۔ اب ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے وہ اتنی فضیلت ثابت ہے، وہ صحابی ہے، صحابی کہہ رہا ہے اور رضی اللہ بھی کہہ رہا ہے۔ ریسرچ پیپر کے اندر آپ دیکھیں نا، ہر جگہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ساتھ میں کیا کہتا ہے کہ وہ شرابی بھی تھے، زانی بھی تھے، واجب القتل بھی تھے۔ یعنی ایک طرف واجب القتل بھی قرار دے دیا اور دوسری طرف رضی اللہ بھی کہہ رہا ہے، یعنی صحابی بھی ہو اور واجب القتل بھی ہے۔ یعنی کہ صحابی کی ادب یہ ہے کہ آپ اسے رضی اللہ بھی کہیں اور اسے قتل کرنے تک کا فتح بھی اس کے لیے دے دیں۔ آپ خود ہی آپ دیکھ لیں آپ، یعنی ساتھ میں وہ روایتیں لکھ کر کے یہ ثابت کیا وہ شرابی تھے اور واجب القتل تھے، اور ساتھ میں رضی اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کی فضیلت ثابت ہے، وہ صحابی بھی ہیں۔ کمال یہ میرے صاحب کا یعنی فلم ہے نا، فلمی کتابی کا ہونا تو اسی کہتے ہیں نا، اور کسی کہتی ہیں۔ پھر آپ دیکھیں قرآن کریم سے ہی جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت ثابت ہے، اور صحابیت بھی ثابت ہے، اور آپ کی شان و شوکت بھی ثابت ہے۔ آپ خود دیکھ لیں سورہ حدید کے اندر آیت نمبر 10 میں جب اللہ نے یہ تذکرہ کیا اور اللہ نے فرمایا کہ فتح مکہ کے پہلے والے مسلمان جو ایمان لائے اور جو بعد میں لائے، تو اللہ نے دونوں کے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ جنتی ہیں، وعدہ احسان کر رکھا ہے۔ تو فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والوں میں اور قتال کرنے والوں میں اور جہاد کرنے والے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ شامل ہیں، سب کوئی مانتا ہے، ہر کوئی مانتا ہے۔ تو اس کا مطلب اللہ نے ان کے ساتھ جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ یہ وضاحت اس آیات کے اوپر وضاحتاً میں گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن میں مختصراً یہاں بیان کر رہا ہوں۔ پھر سورۃ توبہ کی آیت نمبر 10 ہے، وہ سابقون والاولون من مہاجرین والانصار، وہ جو سابقون میں جو ہے مہاجرین والانصار ہیں، اور پھر ان کی جو اتباع کی الذین اتبعوہم، اور جو ان کی اتباع کرتے ہیں، یعنی مہاجرین اور انصار وہ صحابی ہیں، اور ان کی جو اتباع کرتے ہیں سابقون صحابہ کرام میں سے، یعنی اولون صحابہ کرام ہیں، جو ان اول صحابہ میں سے جو مہاجرین و انصار ہیں، ان کی جو اتباع کرنے والے ہیں وہ بھی جنتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ نے ان کے ساتھ جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ تو ان کے اتباع کرنے والے مہاجرین اور انصارہ کے اتباع کرنے والے مہاجرون میں سے ایک جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ تو قرآن کی آیات سے واضح ہوتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں، اور ان کے بارے میں ایسے لفظ استعمال کرنا، وہ شراب پیتے تھے، اس طرح کے لفظ وہ آلریڈی میری گفتگو اس کے اوپر آ چکی ہے۔ اب چند ایک یہاں مختصر باتیں میں کر کے اجازت چاہوں گا کہ جب یہ دلائل پیش کرتے ہیں امیر معاویہ کو غلط ثابت کرنے کے لیے، کیا کہتے ہیں؟ امام اسحاق نے فرمایا ہے جناب، امام فلاں نے فرمایا ہے جناب، تو بابوں کی باتیں لاتے ہیں، حالانکہ یہ بابی ہیں نہیں، یا تو ہے بابی یا پھر فلمی ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ پھر آپ خود دیکھیں گے
کہ جامع ترمذی کے اندر باب المناقب میں امیر معاویہ موجود ہے، آپ اس کے تحت جو روایتیں ہیں آپ پڑھ کے دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ اب ان روایتوں کو امام جو ان کے آئنسٹائن ہیں البانی، انہوں نے صحیح کہا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیں عمر بن خطاب نے جب عمیر کو گورنر سے یعنی معزول کیا اور پھر ان کی جگہ پر امیر معاویہ کو جو ہے وہ گورنر بنایا، تو پھر کیا ہوا، تو کسی نے لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ یہ صحیح جامع ترمذی کی روایت نمبر ہے 3843، اور یہ پورا باب قائم کیا مناقب امیر معاویہ کا امام ترمذی نے۔ تو اس کے اندر لکھتے ہیں کہ جب عمیر سے لوگوں نے کہا تو عمیر نے کہا خبردار، امیر معاویہ کا جو ذکر ہے وہ خیر سے کیا کرو، کیونکہ میں نے سنا ہے رسول اللہ علیہ وسلم سے، حضور فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ امیر معاویہ کے صدقے سے لوگوں کو ہدایت دے گا۔ اور اس کے ساتھ امام ترمذی نے کہا کہ ھذا حدیث حسن غریب، لیکن البانی نے کہا یہ حدیث صحیح ہے، اور سلسلہ حدیث صحیح کے اندر وہ صحیح کہا ہے۔ مرزا صاحب کو جب مرزا صاحب کہتے ہیں نہیں البانی آئنسٹائن ہے اور شیخ ہیں، تو اب اپنی ہی آئنسٹائن کے خلاف چلے گئے، یہ نہیں بتایا۔ پھر دوسری حدیث یہاں پر موجود ہے کہ جو ہے حضور نے فرمایا، مناقب امیر معاویہ کے اندر روایت موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ یہ امیر معاویہ ہادی اور مہدی ہے۔ اس روایت کو بھی البانی نے کہا ھذا حدیث صحیح، سلسلہ حدیث صحیح کے اندر بھی اور اس کی تخریج کرتے ہوئے بھی۔ تو یہ کہانی نہیں ہے اور کیا ہے، ان کا اپنا آئنسٹائن کہہ رہا ہے حدیث صحیح ہے، لیکن یہ بیان نہیں کر رہے۔ ہاں ابن حجر نے لکھ دیا جناب کہ فلاں نے یہ کہا ہے، کیونکہ ان کی شان میں ان کی روایت میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، یہ بھی پورا قول نہیں دکھایا جاتا۔ ابن حجر نے اس سے آگے اور بحث کی ہے، انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے ابن حجر نے کہ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ ان کی شان میں کوئی صحیح حدیث وارد نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ان کی صحیح بخاری کے اندر قول ہے کہ وہ فقیہ ہیں، یہ فضیلت پر مبنی ہے، دلالت ہے، یہ اس پر احمد کی اور بحث ہے، لہٰذا یہ کہانی کرائی جاتی ہے۔ اور پھر کہتی ہے کہ انہوں نے کہا کیا کہ امیر معاویہ کو حضور نے بد دعا دی تھی کہ اے معاویہ تیرا پیٹ نہ بھرے، وہ صحیح مسلم کی جو روایت ہے، روایت کا نمبر ہے 2604، اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرمائے۔ اب یہ روایت کے اوپر جو باب باندھا ہے مسلم نے نا، وہ باب باندھا کیا ہے کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کسی کو لعنت کر دیں یا حضور کسی کو برا بھلا کہہ دیں تو اس پر بھی اس کو اجر و ثواب ہے، یہ مسلم نے باب باندھا، اس کے تحت یہ روایتیں لائی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے جب حضور نے یہ فرمایا نا کہ اے امیر معاویہ کا پیٹ نہ بھرے، تو یہ محاورتاً ہے، ایسے تو کئی اور چیزیں ہیں، جیسے کہ ابو علی کو فرمایا کہ ابو تراب، تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ابو تراب کا اصل معنی آپ لیں گے، بلکہ یہ حضور نے ایک محاورتاً عرب کے معنی میں محاورہ بیان کیا۔ ابو ہریرہ کہہ دیا ابو ہریرہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابو ہریرہ ہر وقت کھیلتی تھے بجلیوں کے ساتھ، یا ابو تراب کا یہ مطلب نہیں کہ حضور علی جو ہے وہ مٹی کے ساتھ مٹی کا کاروبار کرتے تھے، یہ صرف محاورتاً حضور کسی کو عرب کے اندر ایک رواج تھا، محاورتاً آج بھی ہم کہہ دیتے ہیں اپنی زبان میں محاورتاً کسی کے لیے۔ اب حدیثوں کے اندر ہے حضور فرماتے تیری ناک خاک آلودہ ہو، اب خاک یہ حضور بدعا نہیں دے رہے، اے تیری ناک خاک آلودہ ہو، تیری ماں تجھ پر روئے، ایسے کئی اور محاورے ہیں۔ ابو ذرا کو حضور نے فرمایا اے ابو ذرا تیری ناک خاک آلودہ ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور بدعا دے رہے ہیں، حضور ایک محاورہ ہے، عربی کے اندر کہا جاتا ہے۔ لہذا پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور نے محاورتاً فرمایا ہے، اس کو بدعا نہیں کہہ سکتے، اور اگر بدعا بھی ہو تو پھر حضور یہ باب باندھا امام مسلم نے، اور روایتیں لائے ہیں کہ حضور کسی کو برا بھلا بھی کہہ دیں تو وہ برا بھلا بھی کہنا، بدعا دینا بھی حضور کی جو ہے وہ باعث برکت ہے، اور اس کے اوپر اجر و ثواب ہے، اور صحیح بخاری کی روایت ہے۔ میرے صاحب تو علمی کتابیں نہیں ہیں بلکہ فلمی کتابیں ہیں نا، میں آپ کو صحیح بخاری کی حدیث سناتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 6361۔ اب روایت آپ دیکھیں، ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور فرمایا انہو سمع نبی، میں نے سنا یقول اللہم فانہما مؤمن سببتہ، حضور نے فرمایا اگر میں کسی مومن کو گالی دے دوں، برا بھلا کہہ دوں، سببتہ فجعل ذالک لہو قربۃ الیک یوم القیامہ، حضور فرما رہے ہیں اگر میں کسی صحابی کو برا بھلا بھی کہہ دوں، کسی پر لعنت کر دوں، کسی کو بددعا دے دوں، کسی کو گالی دے دوں، سببتہ تو فجعل ذالک لہو قربۃ الیک یوم القیامہ، تو اے اللہ تو اس کے لیے بھی قربت کا ذریعہ بنا دے۔ جو میں نے برا بھلا کسی کو کہا ہے نا، تو میں کسی کی ڈانٹ ڈپٹ کی ہے اگر کسی نے، یہ سبب تو کا معنی میں نے پہلے ایک میری ایپیسوڈ آئی تھی، میں نے بتایا تھا کہ جب انبیاء کے لیے آئے گا تو وہ گالی نہیں مراد ہوگا، صحابہ کرام کے لیے آئے گا تو گالی مراد نہیں ہوگا، ڈانٹ ڈپٹ یا تنقید کرنا اس معنی میں آئے گا۔ تو حضور ہمارے جب میں کسی کو تنقید کر دوں، برا بھلا کہہ دوں، تو اے اللہ تو اس کے لیے یہ رحمت کا اجر کا سبب کا طریقہ سبب بنا دے، اے اللہ تو اس کے لیے یہ اجر ثواب بنا دے۔
تو امیر معاویہ کو اگر حضور ڈانٹ ڈبٹ بھی کر رہے ہیں تو حضور اور صحابہ کو بھی ڈانٹ ڈبٹ کرتے تھے. تو اس سے مراد کیا ہے کہ یہ حضور کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تو اس کو اجر ثواب جو ہے اس کا اجر بنا. تو میرے دوستو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے, وقت کی کمی کی وجہ سے میں نے جلدی میں اس چیز کو کور کیا کہ یہ بہت بڑا فلم ڈالی ہے مرزا صاحب نے کہ وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں کوئی حدیث نہیں ہے, اور حضور نے بددعائیں دی ہیں امیر معاویہ کو. تو یہ بددعائیں نہیں ہیں, حدیث سے موجود ہیں صحیح سند کے ساتھ جو میرے صاحب کو نظر نہیں آئیں کیونکہ وہ فلمی کتابی جو ہیں, اور جو حدیث سے موجود ہیں اگر حضور نے یہ کہا ہے کہ امیر معاویہ تمہارا پیٹ نہ بھرے تو محاورتاً کہا ہے. اگر یہی بات مانی جائے تو اگر یہ بددعا بھی مانی جائے تب بھی حضور فرما رہے ہیں, بخاری کی روایت ہے کہ اللہ اگر میں کسی کو برا بھلا کہہ دوں تو اس کے لیے تو اجر و ثواب کا ذریعہ بنا. وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں مرزا کے یہ مکر و فریب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.